دنیا کے نقشے پر ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں چاروں طرف برف، ٹمپریچر بہت کم، ایک ایسا سمندر جو چند ہی گھنٹوں میں ایک مکمل جہاز کو اپنے اندر قید کر سکتا ہے۔ اس خطرناک جگہ کی طرف دو شاندار بحری جہاز روانہ ہوئے، HMS ایربس اور HMS ٹیرر۔ ان جہازوں پر سوار تھے 129 انسان۔ ان کا مقصد تھا ایک ایسا رستہ تلاش کرنا جس کی تلاش میں یورپین سیلر صدیوں سے اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے تھے۔ نارتھ ویسٹ پیسیج، ایک ایسا سمندری راستہ جو اٹلانٹک اوشن کو پیسیفک اوشن سے ملاتا تھا۔ اس زمانے میں اگر کوئی جہاز یورپ سے ایشیا جانا چاہتا تو اسے افریقہ کے گرد گھومنا پڑتا یا پھر جنوبی امریکہ کے خطرناک سمندری راستوں سے گزرنا پڑتا۔ یہ سفر طویل بھی تھا، خطرناک بھی اور مہنگا بھی۔ اس لیے برطانوی سلطنت نارتھ ویسٹ پیسیج کو دریافت کرنے کے لیے پرعزم تھی، اور پھر 1845 میں ایک شخص اس مشن کی قیادت کے لیے منتخب ہوا، سر جان فرینکلن۔ سر جان فرینکلن پہلے بھی خطرناک مشنز کا حصہ رہ چکے تھے، اور اب وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے سفر پر جانے والے تھے۔ فرینکلن کے ساتھ ایک تجربہ کار ٹیم تھی اور ان کے پاس تھے دو مضبوط بحری جہاز، HMS ایربس اور HMS ٹیرر۔ ان جہازوں کو مضبوط بنایا گیا تھا تاکہ وہ برفانی پانیوں میں سفر کر سکیں۔ ان کے پاس کئی سالوں کی خوراک کا ذخیرہ تھا، اور پھر 19 مئی 1845 کو فرینکلن ایکسپیڈیشن انگلینڈ سے روانہ ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ جہاز شمال کی طرف بڑھتے گئے، سمندر پار کرتے ہوئے وہ گرین لینڈ کے قریب پہنچے۔ وہ کچھ عرصہ قیام کے بعد مہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا، اور پھر دو بحری جہاز آہستہ آہستہ آرکٹک کی برف میں غائب ہو گئے۔ یہ 1845 کا موسم گرما تھا۔ اس کے بعد کوئی واپس نہیں آیا۔ پھر ایک سال، پھر دوسرا سال، اور پھر خاموشی۔ برطانیہ میں لوگ انتظار کر رہے تھے، لیکن فرینکلن اور اس کے ساتھیوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، فکر بڑھنے لگی۔ 1848 تک مہم کے لاپتہ ہونے کو قریباً 3 سال گزر چکے تھے، اور اب برطانوی حکومت نے تلاش شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ آنے والے برسوں میں کئی تلاشیاں روانہ کی گئی، سمندروں میں ان کو تلاش کیا گیا، برفانی علاقوں کو چھانا گیا، لیکن فرینکلن ایکسپیڈیشن کا کوئی نشان نہیں ملا۔ پھر 1848 کے آخر میں تلاش کرنے والوں کو ایک اہم سراغ ملا، ایک چھوٹا سا کیمپ اور ایک لیٹر۔ یہ ایک سٹون کین کے اندر موجود ایک نوٹ تھا۔ اس نوٹ میں بتایا گیا تھا کہ دونوں جہاز برف میں پھنس چکے ہیں، اور سر جان فرینکلن کی موت ہو چکی تھی، لیکن ابھی باقی لوگ زندہ تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جہازوں کو چھوڑ کر پیدل سفر کریں گے۔ 129 میں سے اب کئی لوگ مر چکے تھے، اور باقی اپنے جہازوں کو چھوڑ کر جنوب کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے پاس بھاری سامان تھا، کشتیوں کو کھینچنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، خوراک کم تھی اور طاقت بھی ختم ہو رہی تھی، اور منزل بہت دور تھی۔ وہ ایسے علاقوں میں پہنچے جہاں مقامی نیوٹ لوگ رہتے تھے۔ بعد میں ان مقامی لوگوں نے ہی تلاش کرنے والوں کو اہم معلومات فراہم کی۔ تلاش کرنے والوں نے کچھ انسانی باقیات اور شواہد دریافت کیے، جن سے اندازہ لگایا گیا کہ شاید مہم کے آخری دنوں میں کچھ افراد نے انسانی گوشت کھانے کا سہارا لیا۔ یہ سوال آج بھی اہم ہے، آخر 129 لوگ کیسے مرے؟ تحقیق سے کئی ممکنہ وجوہات سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے شدید سردی۔ آرکٹک کی سردی انسانی جسم کو چند ہی گھنٹوں میں کمزور کر سکتی ہے۔ دوسرا، بھوک۔ تیسرا، اسکروی، وٹامن سی کی شدید کمی سے ہونے والی بیماری، جو اس دور کے طویل سمندری سفر میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھی۔ فرینکلن کے لاپتہ ہونے کے بعد برطانیہ نے کئی تلاشیاں شروع کی، کئی جہاز آرکٹک کی طرف بھیجے گئے، لوگوں نے برفانی علاقوں میں سفر کیا، نقشے بنائے اور نئے علاقے بھی دریافت کیے گئے، مگر فرینکلن ایکسپیڈیشن کا راز مکمل طور پر حل نہ ہو سکا۔ سال گزرتے گئے، پھر تقریباً 170 سال کے بعد ایک حیرت انگیز خبر سامنے آئی۔ یہ سال تھا 2014۔ کینیڈا کے آرکٹک میں تلاش کرنے والی ایک ٹیم نے ایک حیران کن دریافت کی۔ سمندر کے نیچے ایک جہاز کا ملبہ ملا۔ یہ تھا HMS ایربس، وہی جہاز جو تقریباً 170 سال پہلے فرینکلن ایکسپیڈیشن کے ساتھ لاپتہ ہوا تھا۔ پھر 2016 میں دوسرے جہاز کا ملبہ بھی دریافت کر لیا گیا تھا، HMS ٹیرر۔ آج ہم جانتے ہیں کہ فرینکلن ایکسپیڈیشن کے جہاز کہاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سر جان فرینکلن کی موت مہم کے دوران ہوئی، لیکن سر جان فرینکلن کے ساتھ گئے باقی 128 لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ راز آرکٹک کی برف نے اپنے اندر دفن کر لیا۔ یہ تھی فرینکلن ایکسپیڈیشن کی کہانی۔